بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ میرے معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم معراج شریف کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں۔ جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بادشاہ والا جاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ دوسرے نبیوں کو کہاں ملا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آسمانوں نے اللہ جل شانہ سے فریاد کی کہ الہی تو نے ہم کو اس قدر بلندی عطا فرمائی ہے کہ ہماری رفعت کے سامنے سب نیچے ہیں، لیکن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر پیدا کر کے ہمیں نادم کرایا۔ آج زمین کی پستی ہماری بلندی پر ہنستی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے آسمانوں، تم اپنے دل میں رنجیدہ نہ ہو، ہم ایک شب کو اپنے حبیب کو یہاں مہمان بلائیں گے جن کی تشریف آوری سے تمہارا رتبہ زمین سے دوبالا ہو جائے گا۔ بس جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے جبرائیل، آج سب کام چھوڑ دے، آج تیری عبادت معاف ہے، جنت سے براق لے کر ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور مژدہ معراج سنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ہمراہ جنت میں گئے اور ایک براق بہشتی اور نوری امامہ لے کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ اپنی پھپھی ام ہانی کے بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ جگانا آپ کو مناسب نہ جانا، منتظر رہے کہ اسی اثنا میں رب پاک کا حکم آیا کہ اے جبرائیل، اپنا منہ ہمارے حبیب پاک کے قدم مبارک سے ملو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا منہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ملا۔ جبرائیل امین نے جس وقت آپ کے پائے مبارک پر منہ رکھا، آپ نے فوراً آنکھ کھول دی، دیکھا تو ہزاروں فرشتے دست بستہ کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مژدہ وصل سنایا۔ رضوان بہشت 2 صراحیاں یاقوت اور تشت زمرد کا لے کر حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، بہشتی لباس اور نوری امامہ آپ کو پہنایا، ریاض قدس کے کھلے ہوئے پھولوں کا ہار گلے میں پہنایا۔ بعد ازاں 2 رکعت نماز شکر پروردگار ادا کی اور نورانی چادر اڑائی، سبز نالین پاؤں میں پہنائے، یاقوت کا ٹپکا کمر سے باندھا اور زمرد کا عصا ہاتھ میں دیا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مثل دلہا کے سجے تھے اور ہزاروں شان و شوکت سے تیار تھے۔ آپ کا حسن فرشتے دیکھ کر غش میں آئے جاتے تھے۔ ہمارے بادشاہ والا جاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سردار دین مختار دنیا و دولت سرائے مہمانی سے باہر تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک براق موتیوں سے لدا ہوا خوبصورتی سے بھرا ہوا حاضر ہے۔ دریافت کیا کہ یہ کس لیے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی سواری کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ آپ نے یہ سن کر سکوت فرمایا۔ حکم باری آیا کہ اے جبرائیل، دریافت کر کہ تاخیر کا کیا باعث ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل، آج تو میری سواری کے واسطے براق لائے ہو اور کل روز قیامت کو میری گناہ گار امت کثرت گناہوں سے لاغر و کمزور ہوگی تو ان کی سواری کے واسطے اللہ کیا بھیجے گا؟ پروردگار عالم کا حکم آیا کہ اے حبیب، میں نے تیرے امتیوں کے واسطے ہم نے ایک براق قیامت کے دن کے واسطے تیار کر رکھا ہے۔ بس اے حبیب خدا، تم کو شاد ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا وہ مرتبہ بلند کیا ہے کہ کسی دوسرے نبی کی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے براق پر سوار ہوئے اور آپ کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ دائیں طرف 70,000 اور بائیں طرف 70,000 تھے۔ براق کے آس پاس حضرت اسرافیل اور میکائیل تھے اور آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رہنے کا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس جگہ آ کر ٹھہر گئے اور عرض کی کہ اب میں آگے کو نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو تجلیات اہل سے میرے تمام بالوں پر جل جائیں گے۔ المختصر آپ ہزاروں پردے حجاب کے طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تو براق بھی چلنے سے مجبور ہوا۔ آپ براق سے نیچے اترے اور حکم الہی کے منتظر تھے کہ یکایک ایک رفرف نمودار ہوا اور آپ کو لے کر آن کی آن میں عرش الہی پر پہنچا دیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت عرش کے قریب پہنچے تو دیکھا عجیب سما تھا۔ آپ نے چاہا کہ اپنے نالین سے
اپنے پاؤں سے نالین اتاریں۔ ارشاد ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نالین پاؤں سے جدا نہ کرو۔ عرض کی کہ اے الہی، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تیرے دیدار کی تمنا میں تشریف لے گئے تو انہیں حکم ہوا تھا کہ جوتے پاؤں سے اتار دو۔ اے میرے پاک بے نیاز، یہ تو تیرا عرش ہے، اس کی بزرگی تو کوہ طور سے بھی بہت زیادہ ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب، موسیٰ کلیم تھے اور تم میرے حبیب ہو۔ انہیں نالین جدا کرنے کا اس واسطے حکم ہوا تھا کہ کوہ طور کی ہوا ان کے تلووں سے لگے اور ان کو ہمارے پاس آنے کے قابل بنا دے، اور تمہیں نالین پہننے کی یوں اجازت ہے کہ تمہارے جوتوں کی خاک عرش پر لگے، سبحان اللہ، تاکہ اسے بزرگی حاصل ہو۔ دوسرے، جب عرش کو تیار کیا تو اس کو قرار نہیں تھا، ہم نے اس سے وعدہ کیا کہ ایک شب تجھ پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کی نالینوں کا گوشوارہ تجھ کو عطا فرمائیں گے، تب اس کو قرار آیا۔ بس اس وقت سے عرش بری تیرے نالین پاک کا شناک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قریب ہو جا۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قریب ہو گئے کہ وہم و گمان کو بھی درمیان میں آنے کی گنجائش نہ رہی۔ اس کے بعد جو بات چیت ہوئی اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ اے میرے پیارے حبیب، اب جنت کی سیر کرو، دیکھو تمہاری امت کے واسطے کیا کیا مکانات تعمیر کیے گئے ہیں، انہیں اپنے قدم کی برکت سے سرفراز کرو۔ الغرض آپ فردوس بری کی سیر کو تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ نے جنت کے مکانات ملاحظہ فرمائے، نہایت خوش ہوئے، حوض کوثر کو دیکھا، سلسبیل پر تشریف لے گئے۔ رضوان بہشت نے تمام جنت کو دلہن بنا رکھا تھا، تمام محلوں میں نور کی روشنی تھی، نور کے فوارے چھوٹ رہے تھے اور حوریں آپ کو مبارکباد دے رہی تھیں اور فلامان آپ پر پھول نچھاور کر رہے تھے۔ جنت کی سیر سے فارغ ہو کر آگے کو چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک دانہ زمین پر بوتے ہیں اور 700 دانے کاٹتے ہیں۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کی امت ہی کے ہیں، جو دنیا میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکیاں دیتا ہے۔ پھر آپ نے دوزخ کی سیر کا قصد کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوزخ کے پہلے طبقے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ دوزخ چلائی کہ حضور کو دور لے جاؤ، ورنہ آپ کے قدم کی برکت سے میری ساری گرمی دور ہو جائے گی۔ آپ نے اہل دوزخ کا حال دیکھ کر افسوس کیا، جو مثل تیل کے جل رہے تھے۔ ایک دوزخ نے عرض کی کہ اے حبیب حق سبحانہ، یہ تو دوزخ کا پہلا طبقہ ہے، ایسے 7 طبقے اور ہیں جس میں ہر طبقے سے زیادہ عذاب ہے۔ یہ سن کر آپ سجدے میں گر پڑے اور امت کی مغفرت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے حبیب، کچھ غم نہ کرو، قیامت کے دن تمہاری شفاعت سے اتنے لوگوں کو بخشوں گا کہ تم راضی ہوگے۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے تیری ذات پاک کی، میں ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک کہ ایک شخص کو میری امت میں سے بہشت میں تو نہ لے جائے گا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا سے 90,000 کلمات راز و نیاز اور امر و نہی کے ارشاد ہوئے، اور یہ جناب باری سے حکم آیا کہ ہر روز 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزے ہر برس میں تم پر اور تمہاری امت پر میں نے فرض کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک سجدے میں رکھ کر الحاج جاری کی اور کہا کہ یا الہی، میری امت ضعیف و ناتواں ہے اور عمر تھوڑی ہے، اس قدر باگران نہ اٹھا سکے گی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ ہر روز 25 وقت کی نماز اور 3 مہینے کے روزے رکھیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے میں رکھا اور اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اگر دن میں 5 وقت کی نمازیں اور سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہوں تو بخوبی ادا ہو سکیں۔ تب حکم ارحم الراحمین کا ہوا کہ اے میرے حبیب، جو تو نے دل میں ارادہ کیا ہے ہم نے قبول کیا۔ ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں اور ایک سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے، جس کا ثواب 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزوں کا ملے گا، میں نے تجھ کو یہ بخشا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درگاہ الہی میں عرض کی کہ الہی، میری امت مجھ سے پوچھے گی کہ تعالیٰ کے حضور سے کیا ہدیہ و تحفہ ہمارے واسطے لائے ہو تو میں ان کو کیا خوشخبری دوں گا۔ حکم اللہ کا ہوا کہ 5 وقت کی نماز، ایک سال میں 1 مہینے کے روزے، 30,000 کلمات دینی و دنیوی ان کو دی۔ 30,000 کلمات جو بہت کے ہیں یہ کسی سے نہ کہنا، اور باقی 30,000 کلمات جو ہیں اس کے چاہو نہ کہو۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور سجدے میں سر رکھ کر عرض کی کہ یا الہی، جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا یہ میں کس کو کہوں،
اس بات کا اعتبار کرے گا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری بات کو سچ جانے گا، پیچھے اس کو ہر ایک مانے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر کا بجا لا کر بارگاہ باری سے رخصت ہوئے اور رف پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام آپ کے منتظر تھے، وہ براق لے کر آگے بڑھے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مبارکباد دی اور معانقہ اور مصافحہ کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی اور جملہ انبیاء اور ارواحوں نے یکدھی ہو کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہوئے اور آسمانوں سے پار ہو کر بی بی ام ہانی کے گھر میں تشریف لائے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پہنچے تو اپنے بستر کو گرم پایا اور جس جگہ وضو کیا وہاں سے پانی بہہ رہا تھا اور حجرے کی زنجیر کو بھی ہلتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔